نہیں کہ فقط اپنی جان دے دوں گا. جھوم کر کہہ دیں سبحان اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنت بالله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، آپ حضرات کے چہروں کو دیکھ کر پتہ چل رہا ہے گھڑی میں ابھی 11:30 بج رہے ہیں، لیکن آپ کا چہرہ دیکھ کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید 13 بج رہے ہیں نا، کیونکہ مینا پور میں قوالی بھی ہو رہی اور آپ لوگوں کو کہیں نہ ذہن میں چیز تو ضرور گردش کر رہی ہے کہ آج جلسہ نہیں ہوگا، ہم لوگ کا جمع کڑا رہا ہوگا، لیکن یہ نصیبے کی بات ہے. آپ کتنے مبارکباد ہیں. میں اس شعر کے ذریعے میں آپ کو باخبر کر رہا ہوں کہ ساری دنیا تو نیند آ رہی ہے، ساری دنیا تو نیند آ رہی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے کہ ساری دنیا تو نیند آ رہی ہے، بیدار ہے. آپ ہی فیصلہ کیجئے گا کون جنت کا حقدار ہے. آپ ہی فیصلہ کیجئے گا کون جنت کا حقدار ہے. آپ یہاں بیٹھے بڑے ہی لائق مبارکباد ہے، کیونکہ پیارے جس جلسے میں مولانا مشتاق صاحب پہنچ جائیں وہ جلسہ کامیاب ہوتا ہے. جس جلسے میں نظامت قاری معصوم رضا صاحب کی ہو جائے وہ جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے. جس جلسے میں قاری فرید صاحب پہنچ جائے وہ جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن جس جلسے میں آل رسول سید احمد رضا صاحب آ جائے وہ جلسہ مقبول ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ لوگ اپنی قسمت پر ناز کریں کہ اس جلسے کی سرپرستی اولاد علی کر رہے ہیں اور ہم آپ ان کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں. آج دنیا والوں کو بتا دینا پیارے کہ یہ ہے نبی کے گھر والے. ہم عاشقوں کے پاس رضا کا وصول ہے، ہم عاشقوں کے پاس رضا کا وصول ہے. جنت اسی کی ہے جو غلام رسول ہے، جنت اسی کی ہے جو غلام رسول ہے. اور صحرائی کہہ رہا ہے کہ جنت کے پھول ہے. حضرت کے گلے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحرا پڑا ہوا ہے. بھی قاری مشتاق صاحب نے نوازا ہے اور قاری معصوم صاحب نے بڑی اس صحرے کی عظمت و برکت بھی بتائی ہے کہ صحرائی کہہ رہا ہے کہ جنت کے پھول ہے. ارے چہرہ یہ کہہ رہا ہے کہ آئے رسول ہے. چہرہ یہ کہہ نعرہ رسالت خاندان مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ حضرت علامہ سید احمد رضا صاحب قبلہ رضوی. نعرہ تکبیر.
کس چہرہ کہہ رہا ہے کہ آل رسول ہے، اور گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کی شب انشاءاللہ العزیز 4 حافظ قرآن کی دستار حفظ قرآن سے نوازا جائے۔ یہ وہ بچے ہیں جن کے سینوں کو اللہ نے روز ازل ہی میں اس قرآن کے لیے ان کے سینوں کا سلیکشن فرما دیا تھا۔ جن کے سینے میں اللہ کا مقدس کلام منظم ہو چکا ہے، اور آپ حضرات یہ وہی حفاظ کرام ہے۔ قاری معصوم صاحب نے بتایا تھا، ایک شعر آپ کو سنا تھا وسیم رضوی کے تعلق سے، یہ وہی خبیث ہے جس نے کم و بیش 1 سال قبل کسی نے کہا تھا کہ قرآن سے 26 آیتوں کو نکال دیا جائے یا آتنکواد کا بڑھاوا دیتا، اور حالات اتنے آگے کہ وہ خود کمینہ بدل گیا، اور قرآن جیسے آج سے 1400 سال پہلے تھا آج بھی موجود ہے، انشاءاللہ صبح قیامت تک ایسے چمکے گا، کیونکہ اس کتاب کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے لی ہے۔ لیکن میری قوم سے ایک سوال ہے کہ آج جن حفاظ کرام کو، آج جن ائمہ مساجد کو، آج جن علماء کو آپ چوراہوں پر بیٹھ کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ فطرہ کھانے والی قوم ہے، کوئی یہ کہتا ہے یہ حرام کھانے والی قوم ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ تیجا اور چالیسواں کا کھانے والی قوم ہے، لیکن ایمانداری سے بتانا پیارے، یہ وہی قوم ہے خدا نخواستہ ظالم حکومت سر پہ ہے۔ حالانکہ 26 آیتیں تو دور کی بات ہے، ایک نقطے کا بھی رد و بدل نہیں کر سکتا زمانہ، لیکن اگر حکومت، کیونکہ اللہ اگر قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لینا چاہتا ہے، ضروری نہیں کہ ہندوستانی میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں رکھ مولا تعالیٰ قرآن کی حفاظت فرما سکتا ہے، لیکن خدا نہ کرے اگر یہ المیہ اگر آ جائے، قرآن سے 26 آیتیں اگر نکل جائے، تو یہ بھی سمجھ لینا مسلمان ہندوستان کے کہ یہ بھی اللہ کا ایک عذاب تم پر ہوگا۔ اور اگر 26 آیتیں اگر نکال دی جاتی تو آپ پھر کہاں جاتے؟ اگر آپ کو ختم قرآن اگر کرنا ہوتا تو آپ کس کے دہلیز پر جاتے؟ تو آپ سر کو جھکا کر کے سیدھے مشہوریہ غریب نواز کے دروازے پر آتے کہ حضرات مجھے پورا قرآن سننا ہے، اب وہ آیتیں بھی سنا دیجئے جن کو قرآن سے نکال دیا گیا ہے۔ آخرکار وہ قرآن پوری 26 آیتیں تمہیں سناتا کون؟ آپ کا اور ہمارا عالم تو یہ ہے، ہمیں دیکھ کر کے بھی قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ تب اسی مشہوریہ غریب نواز کا ایک 8 سے 10 سال کا بچہ کھڑا ہوتا اور کہتا بھائی گھبراؤ نہ، آؤ ہم تمہیں وہ قرآن سناتے ہیں جنہیں ظالموں نے نکالا ہے، لیکن میں نے نبی کے عشق میں اس قرآن کو میں نے سینے میں بسایا ہے۔ آج ہمیں تمہیں پورا قرآن سنائیں گے۔ آج المیہ میری قوم کا یہ ہے کہ تیجا ہو تو مدرسے کے طلبہ یاد رہتے، 40واں ہو تو مدرسے کے طلبہ یاد رہتے، لیکن جب بیٹے کا ولیمہ ہو تو طلبہ کو بھول جاتے ہیں، علماء کو بھول جاتے ہیں۔ اگر مولانا مشتاق صاحب فون کرے حضرت بچوں کی دعوت تھی آپ نے بلایا نا، کہتے حضرت دعوت تو دی تھی لیکن میں بھول گیا۔ آج حالات یہ قوم کے بڑھ گئے پیارے
کہ آج دعوت بیٹے کے ولیمہ میں وہ ٹیبل پر بیٹھ کر کے کھا کر جا رہا ہے جسے کھانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، جسے پینے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، اور اس سے اگر کہو بھی یار ان لوگوں کو کھانے بھی بلایا ہے، اور کچھ ایسے گنڈوں کو بلایا بھی جاتا ہے جن کو بولتے ہیں قوم یہ کہتے صاحب مولانا تمہیں پتہ نہیں ان کی بہت لمبی پکڑ ہے، یہ بات سے باتیں نہیں کرتے، یہ گولی سے بات کرتے ہیں، یہ جب لاٹھی چلاتے ہیں لاٹھی سے دھواں نکلتا ہے، یہ چاہتے ہیں تو حکومت کو پلٹ دیتے ہیں، اس لیے میں نے ان کو دعوت پہ بلایا ہے۔ آج شادیوں میں اکثر دیکھا جائے تو ایک روم وی آئی پی کے لیے بنایا جاتا ہے کہ اس میں وہ مہمان بیٹھیں گے جو وی آئی پی ہوں گے۔ ارے نادان تیری سمجھ میں نہیں آ سکا، آج تو نے وی آئی پی روم بنایا تو ان لوگوں کے لیے جو کھڑا ہو کر کے پیشاب کرتا، وی آئی پی روم بنایا اس کے لیے جس کو کھانے کی دعا بھی نہیں معلوم، کھانے کے بعد کی دعا بھی نہیں معلوم، جسے پینے کا طریقہ بھی نہیں معلوم۔ اگر تم نے وی آئی پی روم اگر بنایا تھا تو سب سے پہلے فیصلہ یہ کرتے ہاں میں نے وی آئی پی روم تو ضرور بنایا ہے، لیکن یہ کھانا وہی پر وہی کھائے گا جس کے سینے میں ہی قرآن کی برکت ہوگی، وہ کھانا وہی کھائے گا جو حافظ قرآن ہوگا، یہ کھانا وہی کھائے گا جو مسجد کا امام ہوگا، جو مسجد کا امام وہاں پر کھانا کھائے گا۔ مولا تعالیٰ کھانا کھائے گا تیرے گھر میں بیٹھ کر کے قرآن کا پڑھنے والا، مولا تعالیٰ برکتیں تیرے گھروں میں نازل فرمانا شروع کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر۔ آج 30-40 میں 20 ڈیگ بریانی بنائی جاتی ہے اور طلبہ کو بلا کر کے زیادہ سے زیادہ کھلایا جاتا ہے۔ یہ سب دکھاوا کرنا چھوڑ دو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر چاہتا ہے میرے باپ کو جنت مل جائے نا تو بریانی مت بنا، مدرسہ مشہودیہ غریب نواز میں آ اور دیکھ جب ایک قرآن کو پڑھنے والا ایک قاری قرآن جب قرآن پڑھنے بیٹھتا ہے تو پسینے میں شرابور ہوتا ہے، وہ محنتیں کرتا ہے۔ آپ محبت کے ساتھ ایک پنکھا اس کے سرہانے لگا دے گا، جب وہ پنکھا چلے گا ہوا حافظ قرآن کے سینوں کو پہنچے گی، ادھر حافظ قرآن مسکرائے گا، ادھر اللہ تیرے والدین کی قبر میں رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ یہ ضرورت نہیں کہ تو بریانی بنا کر قوم کو کھلائے۔ اس مشہودیہ غریب نواز آپ جانتے ہیں کہ آج بڑے سے بڑے اناتھ آشرم چل رہے ہیں، اس میں نیتا تمام سے بڑھ کر کے ڈونیشن دیتے ہیں، لیکن حکومت سے آج میرا بھی یہ سوال ہے کہ تمہارے ڈونیشن کے یہ ہمارے مدارس محتاج نہیں ہے، تمہارا ڈونیشن مبارک ہو، ہمیں ہمارے غریبوں کا مدرسے کے لیے چندہ مبارک ہو، کیونکہ آج یہ مدرسے پر چلتے ہیں، اس میں ایک نہیں سینکڑوں حافظ قرآن نکلتے ہیں، لیکن یہ قوم اتنی مدد کرتی ہے کہ جس سے مدرسہ کے طلبہ کھا کر کے آسودہ ہوتے ہیں، اور آسودہ ہونے کے بعد وہ کسی دنیا کی تعلیم نہیں بلکہ اللہ کے قرآن کی تعلیم کے سینے میں بسا لے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آج نہیں، ہر دور میں قرآن کو مٹانے کے لیے جماعتیں اٹھتی رہی۔ آج سے 70-75 سال پہلے جب انگریزوں نے ایک مہم چلائی تھی کہ ہمیں دنیا سے قرآن مٹانا ہے، تو ایک مہم چلتے چلتے شہر بریلی بھی پہنچی، اور جب بریلی میں پہنچے ایک مسجد کی بارگاہ میں کہا بابا جی، ہاں جی کہو کیا بات ہے؟ ہم یورپ سے آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ ہم لوگوں کا ایک مشن ہے کہ ہم قرآن کو مٹا کر دم لیں گے۔ اچھا کیا چاہیے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ تمہارے ہاں خانقاہ میں کچھ قرآن کے نسخے ہیں، انہیں ہمیں دے دو۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا ہم انہیں دریا میں پھینک دیں گے، جب نہ قرآن رہے گا نہ قرآن کا پڑھنے والا رہے گا۔ اتنے میں اللہ کے ولی نے کیا کہا؟ کہا اچھا، ایک 8 سال کا بچہ جا رہا تھا، بلایا، کہا بیٹا ادھر آؤ، کہا بیٹا انہیں قرآن سنا دو۔ اس بچے نے کہا حضرت میں نے تو کبھی مدرسہ گیا ہی نہیں، میں کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں۔ کہا یہ بات ہے؟ کہا آنکھیں بند کرو۔ اب جب بچے نے آنکھیں بند کی، کہا بیٹا آنکھیں کھولو۔ جب آنکھیں کھولا، کہا بیٹا انہیں قرآن سنا دو۔ اب بچے نے قرآن صرف سنایا نہیں بلکہ قرآن سنانا شروع کر دیا، تو اب رک نہیں رہا۔
قرآن سناتا جا رہا، قرآن سناتا جا رہا، پہلا پارا دوسرا پارا انگریز سر سے لے کر پیر تک دیکھتا جا رہا ہے۔ کہا بابا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں، اب بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ تو انگریز نے کہا بابا تمہیں معلوم ہونا چاہیے، اگر ہم قرآن مٹانے پر اتر آئے تو ضرورت پڑے گی تو حافظ قرآن کی گردنیں مارتے بھی چلے جائیں گے۔ اللہ کے ولی نے جواب دیا تھا، ارے نادان سن لو، اگر تو حافظ قرآن کی گردنیں مارتے جاؤ گے، ہم جدھر نظر اٹھائیں گے حافظ قرآن بناتے چلے جائیں گے۔ واہ 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 واہ، جدھر بھی نظر پڑے گی ہم حافظ قرآن بناتے چلے جائیں گے۔ پیارے قرآن ہے قول خدا، ہے قول نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ لہذا پیارے اس قرآن کو مٹانے والے خود ایک دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن قرآن اپنی آب و تاب شان کے ساتھ پورے عالم میں پھلتا اور پھولتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج جہاں پر مدارس نہیں ہے نا، وہاں کے حالات دیکھو کہ لوگوں کو کلمے بھی پڑھنے نہیں آتے، نماز روزہ تو دور کی بات ہے، انہیں کلمہ بھی نہیں آتا ہے۔ خدا کا فضل ہے پیل پھر والوں کہ تمہاری بستی میں رسول اللہ کا گھر آباد ہے، اور آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں بڑے بڑے سورما بھی ڈھیلے پڑ گئے ہیں۔ یہ تو مدرسے ہیں جو قوم کی چندے کی بدولت، آپ کے امداد کی بدولت چلتے ہیں۔ یہ جلسہ 4 بچوں کی دستار بندی جو ابھی آپ اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے مشاہدہ فرمائیں گے، میں اس لیے حاضر آیا آپ کے سامنے کہ مدرسے ہمارے کسی ڈونیشن کی بدولت نہیں چلتے۔ اس لیے پیارے میں کہتا ہوں آپ سے بارہا کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، آج ہر انسان کے بعد ایک حساب کتاب کی ڈائری ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہر بندے کے پاس ایک حساب کتاب کی ڈائری ہوتی ہے، اور وہ حساب و کتاب اس کا ذہن ہے۔ جب بچے کو حافظ قرآن، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن جب پہلے بچے کو پڑھایا جائے گا تو اس کی ڈائری میں قرآن لکھ دیا جائے گا، اور یہ ظالم حکومت اگر گھیر کر کے بھی یہ کہے، چاہے وہ ہندو پریشد والے ہو، چاہے بھگوا والے ہو، چاہے RSS والے ہو، چاہے بجرنگ دل والے ہو، ان کے بیچ میں جب ایک حافظ قرآن جب پڑھ جائے گا اور وہ کہیں گے کہ لگاؤ شری رام کا نعرہ، تو حافظ قرآن بچہ کہے گا نادانو نہیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم عبادت کرتے ہو، کیونکہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم نے قرآن کو جانا بھی ہے، ہمارا سر کٹ جائے یہ برداشت ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کا سر جھک جائے کبھی برداشت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بچوں کو قرآن پڑھانا ضرور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ قاری ذکی اللہ صاحب قبلہ قادری، نعرہ تکبیر۔ اس لیے پیارے اپنے بچوں کو قرآن بنائیں، حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، کم سے کم اتنا تو ضرور بنا دیں کہ آپ اگر مر جائیں تو کم سے کم قبر پہ کھڑے ہو کر فاتحہ تو کر سکیں، اتنا تو کم سے کم آپ ضرور پڑھائیں۔ اب آئیے میں مین پوائنٹ پہ آتا ہوں۔ اس مدارس کے لیے آپ کس حالات میں مدرسے کا یہ جلسہ ہو رہا ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس مدرسے میں جس سے جو بھی ہو سکے، سب سے پہلے اب آپ سے تو میں نے کہا، سب سے پہلے میں ہی شرکت کر لیتا ہوں۔ علی کلام صاحب